الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کو ہم نے عنوان دیا ہے کہ زندگی کا محور خدا یا پھر خاندان، رشتے۔ اچھا، ایک نظر میں، پہلی نظر میں یہ ایک بڑا عجیب سا ٹاپک لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم خاندانی نظام کے خلاف ہیں اور اس کے ہم اپوزٹ بات کر رہے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خاندانی نظام جو مسلمانوں کے ہاں موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم مسلمان جو ہیں وہ اپنے مسائل کو بھی حل کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے بھی نکلتے ہیں، اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اصلاح اور تربیت کرنا، اور اللہ رب العزت کی طرف، آخرت کی طرف جو ہمارا سفر ہے اس کی تیاری کرنا، اس میں بہت مدد لیتے ہیں۔ اس لیے ویسٹ کا جو بنیادی ہدف ہے، ان اہداف میں سے ایک ہدف ہمارا خاندانی نظام ہے، جسے وہ توڑنا چاہتے ہیں، جس کا وہ زوال چاہتے ہیں۔ تو ہمارا پھر عنوان کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ خاندانی نظام کے اندر جو مسائل ہیں اور اس کے اندر جو افراط و تفریط پایا جاتا ہے اسے حل کیا جائے، تاکہ یہ قائم رہے اور اس کا حسن جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور اس کے اندر پایا جانے والا جو ظلم ہے اس سے ہم نکل آئیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم اپنی ہر چیز کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں طے کریں گے۔ ہم اپنے خاندانی سسٹم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی ہم اصلاح کریں گے، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے خاندانی نظام کے اندر یا خاندانی سسٹم کے اندر، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کو ہم نے بنیادی یہ عنوان دیا ہے کہ زندگی کا محور خدا ہے یا کچھ اور ہے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماں باپ ہیں، جہاں انسان، جن کے جو وہ پہلا رشتہ ہے جس سے انسان مانوس ہوتا ہے، پھر خاندان ہے، پھر وطن ہے، پھر مال و دولت ہے، اور پھر انسان کے دوست ہیں، اور پھر سوسائٹی، معاشرہ، ریاست، وطن، زمین، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزوں کو اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام کو ماں باپ کی محبت، خاندان کی محبت، وطن کی محبت، معاشرے کی محبت، کسی بھی چیز سے اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کے اوپر ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ اس کو بڑھایا جائے اور اسے قائم رکھا جائے۔ صلہ رحمی کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، صلہ رحمی کو قائم رکھنا، بڑوں کے ادب کی بہت زیادہ احادیث اور تلقین ہے، اس کو قائم رکھنا، اور والدین کی اطاعت اور والدین کی خدمت، ان کی محبت، اس کی تو بہت ہی زیادہ آپ کو قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں مثالیں ملیں گی۔ انسانی رشتوں میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ خدا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو اگر قرآن میں سب سے زیادہ ہمیں اگر رہنمائی ملے گی تو وہ جن رشتوں سے جوڑا گیا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اللہ کی عبادت کی بات ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے بعد پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک، اور اس کو بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ
حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں جو ہے کس طریقے سے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر اس کو جو ہے بچے کو جنتی ہے کتنی تکلیف سے. تو پوری ایک انسان کی جو کیفیات ہیں ماں باپ کی کے ساتھ انسانی تعلق کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. لیکن اس سب کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی نقطے کو نہیں بدلا کہ زندگی کا محور، زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز وہ بہرحال اللہ ہے، وہ خدا کی ذات ہے. اسی لیے فرمایا جہاں پر والدین کی اطاعت کا ذکر کیا، اور وہاں پر کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، کہ تو شرک کے اندر واقع ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں نیک کاموں میں ان کے ساتھ رہنا، اچھے اچھے اور نیکی اور بھلائی کے کام میں ان کا ساتھ دینا. تو والدین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبتوں سے کرنے کے بعد انسان کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری زندگی کا جو محور ہے، جو جس نقطے کے گرد زندگی گھومتی ہے، وہ نقطہ ایک اللہ کی بندگی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، اور جس کے لیے جینا اور مرنا ہے، اور جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جانا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کا ہر فرمایا ہوا فرمان سچ ہو، جس کے ہر فرمان پر لبیک کہا جائے، سر تسلیم خم کر لیا جائے اور بات کو مان لیا جائے. نہیں، بلکہ اگر وہ میدان جنگ میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول نے دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جب ان کے بیٹے مسلمان ہوئے اور کہنے لگے کہ ابا آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، میں نے چھوڑ دیا کہ میرے باپ ہیں. فرمایا تم میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتے تو کبھی معاف نہ کرتا کہ تم اللہ کے دشمن تھے. تو دشمنی کو اللہ رب العزت کے لیے اگر کوئی دشمنی پر اتر آتا ہے تو بس پھر اس کے ساتھ جو ہے دشمنی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے. یہ ہے اسلام کا بنیادی مقدمہ، جسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھتے ہیں. ابھی ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کس طریقے سے یہ چیز موجود ہے کہ آپ پر بنیادی جو اعتراض ہے اعتراض کرنے والوں کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے گھروں کو توڑ دیا، آپ نے خاندانی نظام کو توڑ دیا، خاندان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ایمان لانے والے، ایک کفر کرنے والے، ایک ظلم کرنے والے اور ایک ظلم سہنے والے، ایک اللہ کی گواہی دینے والے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے والے، اور دوسرے اپنے بتوں کی گواہیاں دینے والے اور ان کی خدائی پہ ایمان رکھنے والے. تو آپ نے اس خاندانی نظام کو، اس معاشرے کو تقسیم کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی نظام وہ ہر صورت کے اندر درست نہیں ہوتا، ہر شکل میں اور ہر حالت میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ مشروط ہوگا اللہ رب العزت کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے. اگر تو وہ اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، تو اس صورت میں وہ قابل قدر چیز ہے. اسے قائم رکھنا، اس کی اندر اس کی قوت کو، اس کی یکجائی کو، اس کے حسن کو، اس میں اضافہ کرنا، یہ اسلام کا مطالبہ ہے. اور اگر وہ اللہ رب العزت کے مد مقابل کھڑا ہے، کہیں ظلم پر قائم ہے، تو اس صورت میں اس کی اصلاح کرنا، اور اگر وہ دشمنی پر ہے تو پھر اس سے دشمنی کرنا.
جس جس درجے میں وہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اسی نظر سے اس کو دیکھنا۔ خدا کا دوست ہے تو ہمارا دوست ہے، ہماری نصرت، مدد، ہماری قربانیوں کا حقدار ہے۔ خدا کا دشمن ہے تو ہماری دشمنی کا حقدار ہے۔ قابل اصلاح ہے، ظلم پر کھڑا ہے، اصلاح کیے جانے کے لائق ہے، تو اس کی اصلاح کرنی ہوگی، ظالم کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے کلچر میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خاندانی نظام قائم ہے، یہ خاندانی نظام تقریباً اسی انداز کے اندر موجود ہے جس انداز میں مشرکین مکہ کے ہاں مانا گیا تھا، کہ وہاں اللہ رب العزت اور اللہ کا فرمان اور رسول کی بات جو ہے وہ آباء و اجداد کی بات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی قریش مکہ کے ہاں۔ اسی لیے انہوں نے یہی کہا، انا وجدنا آباءنا علی امہ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمُقْتَدُونَ، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا اور ہم انہی کی اقتدا کریں گے، ہم انہی کے پیروکار ہیں۔ ہمارے بڑے پاگل تھے، ہمارے بڑے جاہل تھے۔ بالکل آپ کو یہی سوچ اس وقت بر صغیر کے خاندانی نظام کے اندر ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ذرا نیچے اتر کر کہ یہ کس طرح سے کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، اس خاندانی نظام کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بالکل ٹکرا رہی ہیں، مگر ہم اسے اپنی زندگیوں میں اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کی اہمیت ان کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ کو سجدہ بعد میں ہوتا ہے، خاندان کو سجدہ پہلے ہوتا ہے۔ اللہ کی شریعت کو بعد میں مانا جاتا ہے، خاندان کی رسم و رواج کو پہلے مانا جاتا ہے۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، کوئی یہ سمجھے پتہ نہیں میں کوئی، اللہ رحم کرے، پورے سوسائٹی پر کوئی فتویٰ دے رہا ہوں، فتویٰ بالکل نہیں دے رہا، لیکن ایک آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے معاشرہ ہے، مسلمانوں کا نظام ہے، لیکن ہم اسلام کے اندر اس طرح سے کامل طریقے سے داخل نہیں ہو رہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب ہم مثال لیتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، تو نماز پڑھنے والے حاجی صاحب بھی حصہ نہیں دیتے، حج کرنے والے، اللہ کو سجدے کرنے والے، زکوٰۃ اور خیرات دینے والے، بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا، دینے والے بھی الحمدللہ موجود ہیں، اس سسٹم سے لڑنے والے بھی موجود ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے ابا یہ وصیت کر گئے تھے کہ بیٹا بیٹیوں کو جو ہے حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، پھر زمینیں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ حصہ نہیں دیتے، کیس چلتے ہیں مدتوں، لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، مگر بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، اور اگر دے بھی دیا جائے تو اس کو بہنوں کو مجرم سمجھ کر دیا جاتا ہے، اور مانگنے والی کو تو معاشرہ ہر صورت کے اندر ایک بری عورت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ظالم عورت ہے جو اپنے بھائیوں سے جو ہے حصہ مانگ رہی ہے۔ اسی طرح سے بچیوں کی شادی ان کی مرضی سے کرنا، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلامی جو نظام ہے، اسلامی معاشرت ہے، اس کے اصول ہی یہ ہے کہ بچی کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کیا جائے، اور ایسے نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسخ فرما دیا۔ لیکن ہمارے ہاں بچیوں سے نکاح کے لیے پوچھنا، ان کی چاہت کو اہمیت دینا، یعنی ہمارے ہاں تو میں نے اس پر پورا ایک سیشن کیا تھا کہ کسی بچی کا چاہنا کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، اسی کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ بھی نہیں، بدکاری سمجھتے ہیں، اور ایسی بچی کے اوپر نہ جانے کون کون سے دماغوں کے اندر جو ہے برے برے القاب
گردش کرتے ہیں اور وہ زبانوں سے بھی نکلتے ہیں جاہلوں کی. ایک فطرتی چیز ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کا کسی کی اچھی عادات پسند آ جانا، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. ایسا ہو علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے بہتر کوئی چیز نہیں. فسخ کر دیا، باطل قرار دیا، خلاف ہو نکلتی ہیں، بھاگتی ہیں، ڈپریشن کی مریض بنتی ہیں، کورٹ میرج ہوتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ نہیں معاشرے میں ہوتا، حتیٰ کہ خودکشیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، پھر شادیوں کے بعد جب مرضی کے خلاف شادیاں ہوتی ہیں، خیانتیں ہوتی ہیں، بدکاریاں اور اللہ رب العزت کی کھلی نافرمانیاں ہوتی ہیں جب بچیوں سے ان کی مرضی کے خلاف شادیاں کی جاتی ہیں. اسی طرح سے آپ شادی کے بعد ایک ایک لڑکی کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، اس کے اوپر ہم پوری لمبی چوڑی گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ پورا بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، مار دھاڑ کا جو کلچر ہے، بدتمیزی کے جو انداز ہیں، ٹونٹ کرنا، شکل و صورت پر باتیں بنانا، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ لائق ہے، یہ نالائق ہے، یہ فلاں یہ فلاں، قوموں کی تضحیق کرنا، ارائیں تو ایسے ہوتے ہیں، جٹ تو ایسے ہوتے ہیں، فلاں قوم ایسی ہوتی ہے، ایک قوم کا دوسری قوم سے مذاق اڑانا، اور یہ باقاعدہ کلچر کا حصہ ہونا. ایک ہوتا ہے انسان اس کو گناہ سمجھتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم گناہ نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے ہیں، مگر ہم جس انداز میں اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم شرمندہ ہوں. کبھی دیکھا ہے کسی بھائی کو جو بہن کا حصہ کھا جائے اور وہ شرمندہ ہوتا ہے؟ وہ دلائل دیتا ہے کہ اس کے تو ہم نے جہیز میں اتنا خرچہ کیا تھا. تمہیں کس نے کہا تھا بھائی؟ شریعت نے کب کہا تھا؟ اگر کر دیا تم لوگوں نے، تم نے تو نہیں کیا، تمہارے والد نے کیا، تو اپنی بیٹی کے اگر کی خوشی کے لیے اس نے کچھ دے دیا تو اس کا یہ کہاں سے مطلب آ گیا کہ وراثت میں سے کاٹو گے؟ تو یہاں بدماشی چلتی ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھکیں. اللہ کے حکم کے سامنے انسان سر جھکا دے اور مان لے کہ میرے سے ظلم ہو رہا ہے. بچوں کو، بیویوں کے اوپر جو برڈن ڈالے جاتے ہیں، اور بیویاں خاوندوں کو جس طریقے سے کنٹرول کرتی ہیں، یہ کلچر کا حصہ ہے نا. دوسری شادی کرنا اس کلچر کے اندر عذاب ہے. وہ اس کو، اس کے اپنی ماں، سگی ماں اور باپ اس کو مجرم سمجھ رہے ہوتے ہیں جو دوسری شادی کر کے آتا ہے. معاشرہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں آگ لگی ہوئی تھی. اس آدمی کو جس نے نیکی کا عمل کیا، جس نے کسی مسلمان عورت کی عزت کو محفوظ کیا، اس کے گھر کی کفالت اور اس کا خرچہ اٹھایا، اسے معاشرہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک گندا انسان ہے. کیونکہ یہ اس معاشرے میں اچھا انسان ہونے کا مطلب ہے خواہشات کا قاتل، قتل کرنے والا، ظاہری نیکی کا ایسا لباس اوڑھنے والا کہ جس لباس کے اندر پھر گناہ ہی گناہ ہو، جس لباس کے اندر بدکاریاں اور عیاشیاں ہوں. تو چاہے عورت کی سائڈ سے آپ دیکھیں، چاہے مرد کی سمت میں دیکھیں، ہر سمت میں آپ کو نظر آئے گا کہ ظلم کو ہم نے جواز دے رکھا ہے. ایک عورت جو ہے وہ لڑکے کے ماں باپ کے لیے تو روٹیاں بناتی ہی بناتی ہے، پورے کے پورے خاندان کے لیے بھی، دیور کے لیے بھی، نند کے لیے بھی، سب کے لیے وہ پکا رہی ہے. اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو کیا اس کی حالت ہے، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اور تو اور خاص کر کے آج اس موضوع پر میں بات کر رہا ہوں کہ زندگی کا محور خدا ہے یا رشتے ہیں. ان رشتوں کے اندر جس انداز میں خاوند کا رشتہ بنتا ہے، آپ دیکھیے ذرا، یعنی نکاح جو ہے دو آزاد انسانوں کو جوڑنے والی چیز ہے، اور اس کے لیے عربی کا لفظ عقد استعمال ہوا ہے، جس کو ہم انگلش میں کانٹریکٹ کہتے ہیں. ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے
جس میں دو لوگ آپس میں جڑتے ہیں. اور لیکن یہاں پر اس کلچر میں کیا ہوتا ہے، دو لوگ جڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک لونڈی سے بھی بدتر جو ہے ایک حالت کے اندر سمجھ کر ہم ایک عورت کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ عورت جب طاقت میں آتی ہے تو وہ بھی پھر اپنے میاں کے اوپر ظلم ڈھاتی ہے. اور کئی تو اب میاں پہ نہ ڈھا سکیں تو اپنی نسلوں کو تو بہرحال کا تو بیڑا غرق ہوتا ہی ہوتا ہے. نسلوں کے دماغ میں تو انجیکشن پورے کے پورے پین فل انجیکشن لگائے جاتے ہیں معصوم بچوں کے، کہ تمہارے ابا نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہاری دادی نے کیا کیا، دادا نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا اور فلانے نے کیا کیا. اور صرف یہ نہیں کہ سسرال کے سلوک کرتا ہے، میکا میکا یہ سلوک کرتا ہے. دروازے بند، اب تم یہاں سے چلی گئی ہو، اب کیا کہتے ہیں تم، تمہاری ارتھی ہی آئے، میت آئے اس گھر کے اندر، یہاں آنا تو خوشی ہنسی آنا، اب اس گھر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اس لیے حصہ نہیں دیتے نا وراثت میں سے، پیچھے مینٹیلٹی یہی ہے. اس کو اب گھر سے نکال دیا، اب وہ گھر سے چلی گئی. اور وہ اب اس بیچاری کا کیا حال بنتا ہے کہ نہ اس کا گھر وہ میکا ہوتا ہے، نہ اس کا گھر سسرال ہوتا ہے. وہ سسرال، وہ میکا، اس کا اپنا گھر وہ کہیں نہیں ہوتا. اس کو ساری زندگی ایسے ہی جینا ہے. ایک عرصہ، لمبا عرصہ اس نے اپنے سسرال کو خوش کرنے کے لیے، سسرال کی خوشی، ساس سسر کی رضامندی، یعنی یہاں تو میں حیران ہوں کہ مرد کو اپنی خواہشات اور مرد کی اپنی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. یعنی یہ میری بات سے آپ لوگ 100% اتفاق کریں گے. اور میں اس میں کوئی مرد کو بلیم نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو ایک پین فل سچویشن بتا رہا ہوں جس میں مرد بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو سمجھنا ضرور چاہیے. مسئلہ ہمارے کلچر کا ہے، پورا کلچر ہی ایسا ہے. پہلی رات مرد اس کو جب ملتا ہے بیوی کو، تو وہ جو پہلا بھاشن اس کو دیتا ہے نا، پہلی جو تبلیغ اس کو کرتا ہے اور پہلی جو ریکویسٹ اس کو کرتا ہے یا پہلا آرڈر جو اس کو دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیتا کہ اللہ سے ڈرنا. میرا نہیں خیال کہ شاید مطلب ہے کہ کوئی 90% مجھے یقین ہے کہ کسی عورت کو یہ پیغام نہیں ملا ہوگا اس کے خاوند سے، بی بی خدا سے ڈرتے رہنا، میرے معاملے میں، اپنے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. یا یہ کہا ہو کہ میرے حقوق کا خیال رکھنا. یہ بھی نہیں کہتے، اللہ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اچھا، اپنی ذات بھی نہیں ہوتی میاں صاحب کی، اپنی ذات بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کوئی بات کر رہے کہ چلو یار تو میرا خیال رکھنا، میری یہ خواہشیں ہیں، میں یہ کپڑے پسند کرتا ہوں، یہ خوشبو پسند کرتا ہوں، یہ کھانے پسند کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کسی عورت کو ایسا کسی آدمی نے کہا ہوگا. شاید کوئی ہوگی، کوئی سمجھدار بندہ ہوگا. پہلی بات وہ جو کرتا ہے نا، وہ بھیک مانگتا ہے. وہ بھیک مانگتا ہے کس کی؟ اپنے ماں باپ، اپنی بہن بھائیوں کی. اگر تم نے میرے ساتھ خوش رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم میرے اماں ابا کو خوش رکھنا، میری بہن بھائیوں کو خوش رکھنا. اس کی وجہ کیا ہے وہ ایک الگ ایشو ہے، اور اس پر ہمارے پورے سیشن ہو چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بچہ یہاں پرورش پاتا ہے اور وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کی محبت ہی نہیں جو ہے نا حاصل کر پاتا صحیح معنوں میں. نہ وہ گودوں میں چڑھنا نصیب، بہت سارے لوگوں کو ہوتا بھی ہے الحمدللہ. بہت سارے لوگوں کو تو ماں کی محبت ہی نصیب نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ ماں تو اس نے سارا بچپن جس میں اس نے بچے کو لوریاں دینی تھی، گلے سے لگانا تھا، پیار کرنا تھا، وہ تو کھڑی ہو کے کچن کے اندر روٹیاں پکاتی رہی پورے خاندان کی. وہ تو پریگنینسی کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا اس سے کام ہوتے رہے. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب جو ہے وہ کمانے کے لیے یا باہر کے ملک میں تھے، یا صبح جاتے تھے تو شام کو گھستے تھے. ٹھیک ہے، تو میاں بیوی کا کیا تعلق تھا؟ تو عورت تو پرسکون رہی نہیں. جب پرسکون نہیں رہی تو اس نے کیا بچوں کو دینا ہے؟ یا پھر وہ دوسری کمیونٹی ہے جس کے اندر خواہشات نفس کی ایسی غلامی ہے کہ وہ ماں بھی کسی جو ہے نا سوسائٹی کی ممبر تھی، یا مطلب ہے کہ کسی ایسے ادارے کا حصہ تھی جہاں اس کی اپنی ایک عیاشی کی زندگی تھی. بہرحال وہ ہمارے مڈل کلاس طبقوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن دونوں طبقوں کے اندر، چاہے ویسٹرن کلچر کے اوپر چلنے والے ہیں یا چاہے ہندو کلچر پہ چلنے والے ہیں، دونوں کے نتیجے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو اپنی بیوی میں اپنی ماں کو پہلے تلاش کرتا ہے. بیوی تو وہ بعد میں بناتا ہے نا.
اس سے ماں کی محبت بھی اسی سے لے رہا ہوتا ہے، اور بہنوں کی محبت بھی اسی سے لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے اپنا ریلیشن بنایا ہی نہیں، تعلق بنایا ہی نہیں۔ گھر کے اندر ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا اور اسی میں جوان ہو گئے، کیا ریلیشن بنیں گے؟ کیا ریلیشن بنیں گے ماں باپ کے ساتھ، اور کیا ریلیشن بنیں گے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے آپس میں؟ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بیگم صاحبہ سے پہلا مطالبہ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے میری امی ابو کو خوش رکھنا ہے۔ اور امی کیسے خوش ہوتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ امی کیسے خوش ہوتی ہیں، بڑا اہم سوال ہے، امی کیسے خوش ہوتی ہیں؟ امی ویسے خوش ہوتی ہیں جیسے انہوں نے اپنی ساس کو خوش کیا، الا من رحم اللہ، بہت کم آئے ہیں الحمدللہ، موجود ہے معاشرے میں ایسی جو تربیت یافتہ ہے جو اس ظلم کو پھر نیچے منتقل نہیں کرتی، لیکن عام طور پر آپ کو یہی ملے گا مڈل کلاس طبقے میں، اور نیچے تو بالکل پتلا حالت ہے، کہ وہ خوش کیسے ہوتی ہیں؟ جیسے ان کی ساس خوش ہوئی۔ اچھا، تو ساس کیسے خوش ہوئی تھی؟ وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں وہ کیسے خوش ہوئی تھی۔ اس کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے مرد اور بیوی کی جو ذاتی نجی زندگی ہے وہ برباد کرنی پڑتی ہے، کوئی نجی زندگی نہیں ہوتی، وہ سب حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں جو حدیث کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، کہ مرد جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اس خاندانی نظام کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یوں ظلم در ظلم ایک عورت بھی کرتی ہے، ایک مرد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے چھوٹوں پہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کا نتیجہ بھگتتے ہیں، پھر وہ بچے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے، اور یقیناً بہت سے وہ بھی ہیں، ماں باپ جو گھر میں جائیں تو ان کے بچے جمع ہو جاتے ہیں، ہاں ابو جی آئے ہیں، ابو جی کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ابا جی سے باتیں کرتے ہیں، خوش گپیاں مارتے ہیں، بڑا خوشی ہوتی ہے دیکھ کر ایسے ماں باپ کو، ایسے گھروں کو۔ اللہ ان گھروں کو سلامت رکھے اور ان میں اضافہ فرمائے۔ لیکن یقین مانے معاشرے کا آپ تجزیہ کر لیجئے، مڈل کلاس طبقے کا تجزیہ کر لیں، اور یہ دیہاتوں میں رہنے والوں کا تجزیہ کر لیں، ابا کے گھر میں گھستے ہی بچے کمرے سے ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں، ابا جی کو بلانا پڑتا ہے۔ آپس میں مل بیٹھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، بلا مقصد آپ اما ابا کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ 99% لوگ مجھ سے اس بات پر اتفاق کریں گے، کوئی 1% لوگ ہوں گے جو اس طرح کہیں گے نہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے بھی اپنی اما ابا کے ساتھ نا ایسے بیٹھ جاتے ہیں ریلیکس ہو کے، اما ابا بھی خوش، ہم بھی خوش، باتیں کر رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں عموماً جو ہے وہ بچے کمفرٹیبل نہیں فیل کرتے، کیوں؟ کہ ان کی بچپن سے جو تربیت ہوئی ہے، ابھی میں اسی پر بات کروں گا، وہ جو پریشر کوکر میں ان کو پکایا گیا ہے، ان کو جو روز، یعنی ابا جب بھی بچے کو ملیں گے تو اماں کی طرف سے دی گئی ہدایات پر ابا جی کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ آج تم نے یہ کام نہیں کیا، آج ٹیوشن نہیں پڑھنے گئے، آج قاری صاحب کے پاس نہیں پڑھنے گئے، آج تم نے جو ہے ساتھ والے کے بچے کو مار دیا، آج تم نے یہ چیز توڑ دی، آج تم نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے۔ مطلب آپ ابا کو جب دیکھیں گے اس سوسائٹی کے اس کلچر میں، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض ہی کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر رہے ہوں گے، آپریشن چل رہا ہوگا بچے کے دماغ کا، بچے کے اوپر جو ہے شخصیت کے اوپر وار ہی ہو رہا ہوگا۔ یہ اس طرح کے ابا جی کے ساتھ جب بچے جوان ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح کے ابا کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے، پھر ابا چاہیں بھی تو نہیں بچے بیٹھ پاتے، کیونکہ ان کو ایسا ہی جو ہے بیہیو کیا گیا۔ اور دردناک کہانی یہ ہے کہ بہت سارے مردوں کا بھی یہی معاملہ ہے، کہ ان کا اپنی بیویوں سے بھی یہی سلوک ہوتا ہے، جب وہ بچے جوان ہی اس طرح سے ہوئے، اب وہ بیویوں کے ساتھ بھی کیسے رہتے ہیں؟ بیویوں کے ساتھ بھی ایسے ہی رہتے ہیں، ہر ٹائم کوئی نہ کوئی ایشو بیوی کے ساتھ چل رہا ہوگا، آج صفائی نہیں ہوئی، آج بچوں کا یہ معاملہ ہے، آج وہ معاملہ ہے، یعنی کبھی آپ عذر نہیں دیں گے، کبھی آپ ایزی اور ریلیکس نہیں ہوں گے کہ بھائی صفائی نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا؟ جس گھر میں 10 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کھیلتے کودتے ہیں، چیزیں بکھیر دیتے ہیں، ہے نا؟ اب ابا جی کو پتا ہے
میاں صاحب کو پتا ہے کہ یہ میں یعنی اس کی اپنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، اس کی بسا اوقات ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میری اما جی نے آ کے دیکھا تو وہ ان کو برا لگے گا، پورا گھر جو ہے نا بکھیرا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اما جی کو سمجھائیں کہ بھائی بچے ہیں، بچے کھیلا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اما اگر کوئی سخت بات کہہ بھی دیں تو برداشت کر لیں، ہے نا، خود اپنا دل بڑا رکھے نا۔ اگر آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی رکھا ہوا ہے بیوی کو، ٹھیک ہے نا، آپ کو شوق ہے کہ آپ سب کے ساتھ رکھیں، تو پھر برداشت خود بھی کریں نا، سب کچھ آگے کیوں منتقل کر رہے ہیں؟ اتنا سا تو چڑیا جتنا تو دل ہوتا ہے، ہمت اور بہادری اور ظرف تو اتنا چھوٹا ہے کہ دیگچی تو پھر بھی بڑی ہے، دیگچی سے بھی چھوٹا آپ کا ظرف ہے۔ اور باتیں آپ کرتے ہیں نہیں، ہم اپنے خاندانی سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم سید ہوتے ہیں، ہم ارائی ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، اور حقیقت میں آپ ایک گھر کو، ایک عورت کو نہیں چلا سکتے، اما کی ایک بات کو نہیں برداشت کر سکتے، فوراً نیچے آ کے برسیں گے۔ بجائے اس کے حکمت عملی کو سمجھیں، حکمت کو سیکھیں، کیسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ ہم اپنی بیویوں کو پکانے پر لگے ہوئے ہیں مسلسل۔ اب آپ دیکھیں کہ کہاں یہ بات کہ زندگی کا محور ذات خدا، زندگی کا محور ایک اللہ، اور کہاں یہ ہمارے کلچر کا مرد اور عورت اور بچہ اور بڑا، آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جس کی زندگی کا محور سوائے دوسرے فریق سے، اپنے سپوز سے، اپنے ساتھی سے، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے والی سے ہونے والے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ کشمیر بنایا ہوا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جی آج فلاں ملک میں جو ہے امت کے اوپر یہ ظلم ڈھا، فلاں ملک میں انڈیا کے اندر مسکان نے نعرہ تکبیر لگایا، کتنے گھروں میں باتیں ہوئی بیٹھ کر، کتنے باپوں نے اپنی بیٹی کو بتایا بیٹا یہ دیکھو یہ ہوتی ہے لڑکی، یہ لڑکیاں ہوتی ہیں دیکھو جو ہندوؤں کے جتھوں کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کتنوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یار فلسطین کے بچوں کو دیکھا ہے، ٹینکوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کمال بچے نہیں ہیں؟ اپنے بچوں کو کسی نے دکھائے ہو وہ منظر، ٹینکوں کے آگے ایک بچہ جو ہے وہ ہاتھ میں غلیل تھامے اور اس میں ایک پتھر کو کھینچے اور ایک یہودی کا نشانہ لے رہا ہے، ایک صہیونی کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ کتنے گھروں میں بات ہوتی ہے کہ مسجد اقصی کوئی یہود آتے ہیں اور روند کے چلے جاتے ہیں، اور آج بڑی پریشان ہوں میں، کوئی ماں پریشان ہو، آج دل بڑا دکھی ہے، آج تو کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ یقین مانے ماں کو آپ جب بھی پریشان دیکھیں گے، اللہ من رحم اللہ، وہ پریشان اس بات پہ ہوگی کہ تمہاری پھپھی نے یہ کام کر دیا، مجھے یہ پیغام سنا دیا، یہ تمہارے ساس نے، یہ سسر نے، یہ فلانے نے، یہ فلانے نے یہ بات کر دی۔ اور وہ تو چلو رشتے بعد کے ہیں، میاں صاحب سے ہی جان نہیں چھٹتی، اور میاں کو بھی قابو کرنے کے لیے عورت کو بد اخلاق بننا پڑتا ہے، یہ مرد بناتا ہے نا عورت کو، اس کو بد اخلاقی پر اتارتا ہے کہ تم جو ہے نا مجھے، یعنی کیوں، اس نے بچپن سے ہی ڈنڈے کھا کھا کے جوان ہوا ہے، استادوں سے بھی ڈنڈے کھائے، ماں باپ سے بھی کھلے کھائے، اب جوان ہو گئے تو اب بیوی سے کھلے نہیں کھائیں گے تو وہ آپ کی جو ضرورت ہے اور آپ کا جو روٹین ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہم بیوی سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، لا شعوری طور پر مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے اسی طریقے سے ٹریٹ کرو۔ تو اللہ کہیں نہیں آتا، امت کہیں نہیں آتی، امت کے علماء کا تذکرہ کہ امت میں کون سے تاریخ کے کون کون سے ہیرو گزر گئے، آج کے کون کون سے ہیرو ہیں، امت کو کیا پریشانیاں لاحق ہیں، معاشرے میں کتنا شرک پھیلا ہوا ہے، خدا کے ساتھ کتنا شرک ہو رہا ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر سمجھ کے پکار رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، خدا کے سامنے اوروں کے سامنے، خدا کو چھوڑ کے اوروں کے سامنے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، سود خدا سے جنگ کرتا نظام کھڑا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے جماعت اسلامی کو، تنظیم اسلامی اور ایسی جماعتوں کو جو اس کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو بچوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا یہ لوگ ہیں، یہ جماعتیں ہیں جو آج بے دین لوگوں کے سامنے بند باندھے کھڑی ہیں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے بیٹا، اس میں جا کے شامل ہونا۔
اللہ کے شیروں کا تعارف کون کرواتا ہے؟ دین کے مجاہدوں کا تعارف کون کرواتا ہے؟ تو زندگی کا محور خدا نہیں ہے۔ اس کلچر کے اندر، اس خاندانی نظام کے اندر زندگی کا محور اپنی ذات بھی نہیں ہے۔ یعنی ویسٹ ہے نا، ویسٹ وہ کم از کم اپنی اپنی پوجا تو کرتا ہے نا، اپنی خواہش تو پوری کرتے ہیں نا، عیاشی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، جو آیا انہوں نے منمانی کر لی۔ ہم ایک ایسی ذلت کے اندر جی رہے ہیں، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، کچھ نہیں ملا ہمیں۔ ہمیں کیا ملی؟ ذلت ہی ذلت، نری پریشانیاں۔ یعنی ہم نہ اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہاں پر موسٹلی آپ مڈل کلاس طبقے کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں میرے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں موجود ہوں گی۔ حقیقت میں جس سفر سے گزر رہا ہوں وہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں کتنے مرد ہیں جو اپنی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں، مجھ سمیت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جیسے تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بنے سوریں، تم بھی ان کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ اور اللہ نے مسجد جانے کے لیے تو ہر ایک کو کہا زینت کو اختیار کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، ایک جو ہے بیوی اور دوسری خوشبو، یہ دو ہی چیزیں محبوب ہیں۔ تو کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں جو جن کے ہاں خوشبو اہمیت رکھتی ہے، جن کا پیسہ خوشبو پہ خرچ ہوتا ہے، جن کا پیسہ اپنے اپنے شکل صورت کو سنوارنے پہ خرچ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی صحت کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ ہم اپنی صحت کے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ ڈیوٹی کر کے بیچارہ آیا، اب وہ جم پہ جائے گا؟ اس کو گھر میں گھستے ہی بھائی جا سکتا ہے وہ جم پہ، کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ جب گھر میں گھستے ہی اس کے دماغ میں چار بڑے بڑے سریے پڑتے ہیں نا ٹینشن کے، تو وہ بیچارہ وہ اس نے کہاں کدھر جانا ہے؟ اس نے وہ پڑا ہوگا بستر کے اوپر اوندے منہ، موبائل پہ انگلیاں گھما رہا ہوگا، یا بیگم کے ساتھ چخبخ لگا ہوگا، یا بچوں کے جو ہے کان کھا رہا ہوگا، کوئی کوئی نہ کوئی تو کام کر رہا ہوگا۔ تو بھائی اس سے نکلو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیکھنے کی طرف لے کر کے آؤ۔ اس کلچر کے اندر اگر ہم یوں ہی جیتے رہے اور یوں ہی چلتے رہے تو یقین مانے کہ فیمنزم پھیل رہا ہے، الہاد اور کفر پھیل رہا ہے، لوگ اس کلچر کے بھی باغی ہو رہے ہیں، رشتوں کے بھی باغی ہو رہے ہیں، خاندانی نظام کو بھی توڑ رہے ہیں، مگر اسلام نہیں آ رہا۔ آئے گا کیا؟ آئے گا مغرب اور اس کا کلچر، تو کم از کم آپ کی عیاشی کرواتا ہے۔ تو اسلام جو انسانی خواہشات کو بھی پورا کرنے کا ایک مکمل ضابطہ دیتا ہے، میاں بیوی ہیں جب چاہے کمرے میں جا سکتے ہیں، شریعت نے کوئی پابندی کیا بلکہ ترغیب دی ہے، اس کو نیکی گنا ہے، جس کو ہمارا معاشرہ کہتا ہے نا کہ یہ بغیرتی ہے، رات کو جاتے ہیں بس کمروں کے اندر۔ تو وہ خود خاندانی نظام جو ہے وہ اللہ کی بغاوت پر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا تندور پہ عورت کھڑی ہو اور مرد بلائے اور وہ نہ آئے تو اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرض ہے کہ خاوند کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بلاوے پر آئے۔ تو یہ جو خاندانی نظام ہے جو آپ کی خواہشات کا گلا گھونٹے ہوئے ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کے اندر ان کا گلا گھونٹے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ خدا کے لیے اللہ کے دین کو قرآن سے سیکھو۔ ہم سیکھتے ہیں نا نمازوں میں، بہت زیادہ لوگ سیکھتے ہیں نماز کو نا، نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھنا ہے، آمین اونچی کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی میاں کوئی مولوی صاحب نے یہ بیان کر رہے ہو کہ بھئی میاں صاحب تم یہ بھی تو دیکھو کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، قرآن میں یہ حدیث میں کیا آیا ہے، بیوی پہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور کیا کیا چیزیں نفل ہیں، یہ بھی تو پڑھ کے دیکھو۔ اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا، اس کے لیے پرائیویسی کا انتظام کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے دین کے اندر، اس کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ بچے جو پیدا کر لیے ہیں آپ نے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہوتی ہے؟ ان کو تھپڑ مارنے ہوتے ہیں؟ یہ تھپڑ کھا کے جو ہے موبائلوں کے اوپر حرام دیکھتے ہیں، بدکاریوں کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو تم سیکھو بھائی، کیوں نہیں سیکھتے علماء سے؟ اور علماء کو بھی چاہیے تکبر کو چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آج علماء کی، آج عوام جو علماء سے بدظن اور دور ہو رہی ہے،
اور مغرب زدہ ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے بہت سارے علماء میں تکبر بھی آ چکا ہے۔ بھائی اگر کسی فن کے اندر، تربیت کے فن میں سلمان آصف صدیقی نے کوئی کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ویڈیوز بنا دی ہیں، اس نے تحقیق کی ہے، تو آپ کم از کم سن لیں۔ نہیں جی اس کی تو داڑھی نہیں ہے۔ بھائی علم کے لیے یہ کہاں پہ شرط آئی ہے قرآن میں یا حدیث میں، جس کی لمبی داڑھی ہو نا اس سے آپ نے علم لینا ہے؟ تو بھائی آپ عالم ہیں یا عالمہ ہیں، دیندار ہیں یا عام انسان ہیں، ہر شخص سیکھے۔ یہ جو آپ کے بزرگ فرما گئے نا ہمارے آباء و اجداد، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کی قسم اللہ اڑا کے رکھ دیتا ہے آباء و اجداد کو۔ یہ وہی آباء و اجداد ہے نا جنہوں نے معاشرے میں شرک کا سبق دیا، یہ وہی آباء و اجداد ہے جو آپ ذرا چلے جائیں نا 100 سال پیچھے، جن کی آج ہم چیزیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو حوالے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی آباء و اجداد ہے نا جن کے دم سے قبروں پہ سجدے ہوتے ہیں، غیر اللہ کی پکاریں لگتی ہیں، بابے کے نام پہ منتیں مانی جاتی ہیں، گلوں میں تعویذ پڑتے ہیں، جادو ٹونے اور پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں۔ اب انہی بابوں کی جو باقی تعلیمات ہیں، یہ نا کہ بیوی کے ساتھ ایسے رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ ویسے رہتے ہیں، رن مرید فلاں ہوتا ہے، یہ ساری جو جتنی جاہلیت تھی جو ہندوازم سے ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے، بھائی اس کو چھوڑ کے نا اللہ کی قرآن سے پوچھیں۔ ہمارا نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کیا بتا رہی ہے؟ اما عائشہ تو فرماتی ہیں آپ اپنے گھر میں جب ہوتے تو گھر والوں کا ساتھ مل کر کام کرتے، کام کاج کرتے، اور جب آزان سن لیتے تو ایسے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔ صحابی کتنے ایسے صحابہ ہیں جو گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے، کتنے ایسے ہیں جو کپڑے دھوتے تھے، اپنی جوتیوں کو خود گانٹتے تھے، سی لیتے تھے۔ تو سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیے، تکبر کو نکلیے، سب سے بڑی بیماری تکبر ہے۔ میں 30 سال سے 40 سال سے ایک نظریے کے اوپر ہوں، ہے نا، بیویوں کو ایسے رکھتے ہیں، دیکھو میں نے ایسے رکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ کو کیا پتا، آپ جو بڑکے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی اس سختی کا آپ کی نسل کے اوپر کیا اثر ہوا ہے؟ ذرا 20 سال اور گزرنے دیں، پھر بابا جی کونے میں پڑے ہوں گے کھدرے میں، بچے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو مار مار کے جوان کیا نا، پھر وہ بچے بڑھاپے میں باپوں کے نزدیک نہیں لگتے، اور وہ باپ پھر بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں الگ سوال ہونا ہے، کہاں ہے طارق ابن زیاد، کہاں ہے محمد ابن قاسم، کہاں ہے ذاکر نائک، کہاں ہے اس وقت کے عالم اور مجاہد تمہاری نسلوں کے اندر، کہاں ہے؟ کتنے لوگوں کو فکر ہے کہ دجال آئے گا، اور دجال آ کے زمین میں کیسا فساد مچائے گا، اور دجال ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی خطرناک شخصیت ہے، ایک ایسا شر اور ایک ایسی نحوست ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، اور ہمیں بتا دیا کہ تم میں نکلے گا، کیا پتا ہماری زندگیوں میں نکل آئے۔ اور ہر نماز میں یہ ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ فتنہ مسیح الدجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنوں کو بتایا، کتنے باپ اپنے بچوں کو، کتنی مائیں اپنی بیٹیوں کو لے جا کے قبر اور قبرستان کے دروازے پہ کھڑا کرتی ہیں، قبروں کے اوپر کھڑا کر کے ان کو بیٹا اندر زندگی چل رہی ہے، پتہ ہے تم تو کنڈی بند کرو تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں، اندھیرا ہو جائے تو تم رونے لگ جاتے ہو، کہ دیکھو قبر کے اندر یہ زندگی چل رہی ہے۔ اور یہ کتبہ پڑھو کتنے سال سے پڑھا ہوا ہے، 200 سال سے پڑھا ہوا ہے، یہ ہزار ہزار سال سے اندر قبر میں بند ہے، یا قبر اس کی جنت ہے یا اس کی عذاب ہے، دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ کتنے ماں باپ یہ کام کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے بچوں کو عربی سکھانے پر لگا رہے ہیں، بیٹا عربی سیکھتے ہیں، قرآن کی زبان ہے، قرآن سمجھ میں آئے گا، اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، اس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یقین مانے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہ خدا کے ہیں نہ اپنے ہیں، ویسے جو خدا کا ہوتا ہے نا وہی اپنا ہوتا ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے، جو خدا کا نہیں ہے نا وہ اپنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر جتنے وہ اپنی دعوے کرتے ہیں نا
اپنی خدائی کے اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے، اتنا وہ ڈپریشن کے اندر وہی مر رہے ہیں۔ تو سکون اور راحت اسی کے اندر ہے کہ ایک خدا کے اور زندگی کا محور بنا لیا جائے۔ یقین مانے میاں آپ کا جتنی بڑی بلا بھی ہو نا، جتنی بڑی بلا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے میاں بیوی کوئی بھی، میں میاں کو خالی نہیں کہہ رہا، بیوی بھی بلا ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کا کوئی رشتہ بھی خدا کے مد مقابل وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور نہیں رکھنی چاہیے اس کو۔ اپنے اوپر ظلم مت کیجئے، مرد ہیں یا عورت ہیں، ایک اللہ سے ڈر کے جیجئے۔ بیوی کو حقوق دینے ہیں، بیوی کا خیال رکھنا ہے، تو اس لیے کہ خدا کا یہ حکم ہے، اس نے محبت اور مودت ڈالی ہے، اس نے پوچھنا ہے قیامت کے دن، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر ہے۔ اور بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کر رہی ہے، محبت کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، تو اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ جب خدا درمیان میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب خاوند بیوی کے اوپر وہ وزن ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں ڈپریشن پیدا ہو، جس کے نتیجے میں خدا سے دوری پیدا ہو، جس کے نتیجے میں بچوں کو تھپڑ پڑے، بچوں کو گالیاں پڑے، بچوں کو بد دعائیں ملیں، بچوں کو دھکے دے کے گھروں سے نکالا جائے، ٹھیک ہے، ان کے رونے کو جو ہے اگنور کیا جائے کیونکہ بیوی کو ابھی جو ہے وہ بہت سارے خاندان کے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، سسرال کو خوش کرنا ہے، بچے اگنور ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں، تو پھر وہ بیوی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی نہیں نہیں نہیں، مجھے تو خدا کے حکم کو دیکھنا ہے، مجھے تو خدا کے حکم کو دیکھنا ہے، اور میرے اوپر میرے بچے فرض ہے، سب سے پہلا فرض تو یہی ہے، اور کون فرض ہے؟ پرورش میں نے ان کی کرنی ہے۔ میاں صاحب نے اپنی بہنوں کے لیے کھانے پکوانے آگے خود بنائے نا، کچن کے اندر بنائے، نہیں تو ملازمہ رکھیں، بنائے، کس نے منع کیا؟ میں تو جو کر سکتی ہوں، دال روٹی بنا سکتی ہوں، بنا دی، بس۔ اپنے بچوں کو اگنور نہ کیجیے، خدا را آپ کے بچے آپ کی انویسٹمنٹ ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ آپ کے لیے قبر کے اندر یا ثواب بھیجنے والے ہیں یا عذاب بھیجنے والے ہیں، یہ یا نفسیاتی مریض بن کر اس معاشرے کے اندر مزید ظلم کو ڈھائیں گے، یا یہ مضبوط اور کانفیڈنٹ اور پر اعتماد شخصیت بن کر اس معاشرے میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہوں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گواہی دینے والے ہوں گے، اسلام کے مجاہد اور شیر ہوں گے، نڈر اور بے خوف ہوں گے، جو دنیا کی تہذیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیر کی طرح ان سے بات کریں گے اور انہیں بتائیں گے تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، تم بالکل عقل سے بھی پیدل ہو اور ایمان سے تو پیدل ہو ہی ہو، عقل بھی تمہارے کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ تمہاری روشنیاں اور تمہاری یہ ٹیکنالوجی اور تمہارا یہ غرور اور تکبر یہ ہم پہ اثر نہیں کرتا۔ وہ نسلیں کھڑی ہوں اس معاشرے کے اندر، اس کے لیے ایک عورت کو بہادر بننا ہوگا، ایک خاوند کو بہادر بننا ہوگا، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ یہ بہادری خالی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس آپ کو یکدم آ گئی، نہیں، سیکھیں، اس کے لیے آپ کونسلر سے سیکھیں، اللہ سے ڈرنے والے کونسلر سے رابطہ کریں، تھراپسٹ سے رابطہ کریں، وہ آپ اپنے مسائل کو حل کریں، ڈسکس کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ میں تو مجھ سے لوگ شیئر کرتے ہیں، میں جو اللہ نے مجھے علم دیا میں سمجھاتا ہوں، لیکن میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ میں تو کونسلر نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ان تمام مسائل کے اندر آج اللہ کی فضل سے کونسلرز موجود ہیں، ہاں ان میں بہت تھوڑے ہیں، ان میں اضافہ ہونا چاہیے، خاص کر کے اللہ سے ڈرنے والے ایسے طبقے کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کون کرے گا جب تک ہم خود اس طرف آئیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، اس وقت تک ہم کیسے اس اس چیز کے اندر اضافہ کریں گے؟ تو سیکھیں، سلمان آصف صدیقی کی ویڈیو سے سیکھیں، اور لوگوں میں جن لوگوں نے اس فیلڈ میں کام کیا، اس فن کے اندر کام کیا، مسائل کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، کیسے ان کو جو ہے ان کا حل نکالنا ہے، ان کو سیکھیں، اور زندگی کا محور صرف اس خدا کو بنائیں جو آپ کے اور میرے ساتھ ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے، جس نے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جس کی جنت ہے اور جس کی جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی وہ محبت عطا فرمائے جو ہر محبت پہ غالب ہو، ایسی محبت عطا فرمائے جو ہمیں نڈر اور بے خوف کر دے،
ہم کسی کی بات کو مانیں تو خدا کو دیکھ کر اس کی محبت کو پانے کے لیے، احسان اور ایمان کو پانے کے لیے، اور کہیں پر کسی بات کا انکار کریں تو بھی اس لیے کہ یہ چیز ضرر پہنچانے والی ہے، یا میری ذات کو یا میری اولاد کو، اور اس کے نتیجے میں اللہ سے دور ہو جاؤں گی، اللہ سے دور ہو جاؤں گا۔ تو مرد، عورت، بہن، بھائی، ماں، باپ، ہر رشتہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے، ایک دوسرے پر اس طرح سے توکل کرنا، اس طرح سے امیدیں جوڑنا، اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے معذور ہو جانا، یہ توحید کے کمال کے منافی ہے، توحید کی بلندی کے یہ لائق نہیں ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لینے کی بات، مطلب ہم دوسرے کو سمجھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ اس سسٹم کو توڑنا چاہیے، ہمیں خود نظر آ رہا ہوتا ہے ہمارے اس میں بڑے ہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ زیادتی لگتی نہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ بھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو وہ بالکل نارمل لگتا ہے، تو پھر اسے بدتمیزی کا ٹرم دے دیا جاتا ہے۔ بھلے آپ کتنے ہی تہذیب ادب کے دائرے میں کتنا ہی مذاق کے اندر بھی بات کر لیں، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں برا لگتا ہے۔ تو پھر سر اس کو ختم اس طرح تو یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اب میں اپنی عمر تو بڑھا کے 50-60 سال کی نہیں کر سکتی ان کے برابر کہ ان کی ایج کی ہو کے ان سے بات کروں، تو پھر ہم اس کو پھر کاؤنٹر کیسے کریں؟ مطلب ہم آگے والی جنریشن میں تو وہ چیز جائے گی جب وہ ہمیں اگین اسی پیٹرن پہ فورس کر دیں گے کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اب ہینڈل کریں نا، سمجھ تو ہم نے لیا ہے، تو اس کا میں جواب دے بھی چکا ہوں، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہمیں یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سیکھنے سے بہتر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کچھ علماء کو، اس فیلڈ کے کچھ ماہرین کو سنتے ہیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کو کچھ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے سچویشن کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو بھی برداشت کرنی ہوگی۔ دیکھیں، جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، لازمی بات ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو تکلیف پہنچے گی، ٹھیک ہے؟ اور ہماری اس نسل نے تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کتنی چیزوں میں، ہم نے شرک سے جب ہم نکلتے ہیں، ہم جب قبر پرستی سے نکلتے ہیں تو والدین کی مخالفت کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اور ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں، شرک کو نہیں قبول کیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، ایک اللہ کی پکار حق ہے، تو ہم قبول کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے پریشانی آتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم آہستہ آہستہ وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جن کے سمجھنے میں اللہ نے نصیب میں لکھا ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایک جہاد پر ہیں، اور ایک محاذ کے اوپر ہیں دین کے، اور اس میں تکلیف آئے گی، انبیاء کو آئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں آئے گی؟ تکلیف تو آئے گی، لیکن ہمیں سیکھنا ضرور چاہیے۔ سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ بڑا ایشو نہیں بنتی، اس کو آپ ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سر سیکھنا تو مطلب وہ تو صحیح ہے بات، وہ ٹیکنیکس وغیرہ تھا، لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں جہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا، مطلب وہ وہاں پہ یہ سمجھ لیں بڑوں کا ہولڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ کرنے ہی نہیں دیتے، وہ بہت ایگریسو موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ ہاں، وہ ڈائریکٹ اس طرح کا ہر کرتے چیز ہیں تو ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ یکدم چینج نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز یکدم چینج نہیں ہوتی۔ آپ کو بات کرنا ہے، بات کرنا ہے، بات کرنا ہے، جب بات کرنا ہے اور ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ بات کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دیر صحیح لیکن ضرور اللہ تعالیٰ بدلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ سر آپ کا، اس کا اور ہم اگر لوگ نہیں چینج ہوتی، تو بھی کیا ہے، آپ کا تو کام ہے پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو وہ جانے اور اللہ جانے، لیکن آپ کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ تو ہم کیا نے تو غلط ہے کیا پہنچا دیے، لیکن سر ہم ہماری لائف میں تو وہ چیز ہونے سے روک سکتے ہیں نا، پریکٹیکلی خود کی ایگزامپل بنا سکتے ہیں۔ سپوز کسی لڑکی کوئی اپنے رشتے میں یہ چیز ڈال دے، لڑکیاں اور بھی تو بہت سی کنڈیشن ڈالی جاتی ہے نا کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم کو برداشت نہیں کروں گی، اگر الگ گھر افورڈ نہیں کر سکتے تو کچن الگ کریں، یا کچن بھی الگ نہیں کر سکتے تو ٹائمنگ چینج کریں، مطلب سب کی ذمہ داری لینی ہی نہیں ہے اسے۔ اگین وہی، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، پھر وہی کچن کا کام تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے نا، پھر بچوں کو اس میں رگڑا لگتا ہی لگتا ہے، اس کو آپ نہیں کر سکتے چاہے آپ کچھ بھی بول رہے ہیں۔
اس کے اندر. تو سر یہ کنڈیشن رکھنے کے اوپر اتنا پھر وہ اگین ہمیں ریٹیلیشن فیس کرنا پڑتی ہے پیرنٹس سے. ہر بچی تو نہیں کر پاتی اس طریقے سے فیس, کچھ کر لیں گی لیکن زیادہ تر تو ڈر جاتی ہیں پیرنٹس کی باتوں سے ڈر جاتی ہیں, یا پھر ارد گرد والے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ٹیگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بولڈ ہے, یا تو یہ پھر بہت ہی زیادہ ویسٹرنائز ہو گئی ہے, مطلب حجاب وغیرہ بھی کر رہی ہے, نقاب بھی کر رہی ہے, پھر حرکتیں بھی ایسی کر رہی ہے, مطلب پتہ نہیں کیا کیا سننے کو ملتا ہے. تو میں بہت مائلڈ الفاظ بول رہی ہوں, تو میں یہ چیز اس ہر میں کوئی برداشت اس نہیں کر میں سکتا میں سر. تو پھر ہاں ان کے لیے کیا ہے؟ اس میں میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو نا وہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک ہے کہ کسی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا نقصان ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا اس کو ہم یکمشت اس کا انکار کر دیں؟ ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات اپنے پروگرامز میں کی ہے کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, کیونکہ چیزیں یک دم ختم نہیں ہوتی. ہاں ہم ایجوکیٹ ضرور کریں. مثلا اگر کہیں کسی خاتون نے کہیں شادی کرنی ہے, کسی بہن نے, تو وہ اس آدمی کو جس کو جہاں اس نے شادی کرنی ہے وہ کم از کم اس کو بتائے تو صحیح نا کہ میں کیا سوچتی ہوں, میری کیا سوچ ہے, اور کچھ نہیں تو خالی ویڈیو بھیج دیں, ٹھیک ہے نا, کوئی آڈیو بھیج دیں, سر سلمان کا پروگرام بھیج دیں, میری کوئی آڈیو بھیج دیں, کسی کی بھی بھیج دیں جو آپ کو سمجھ آتی ہے, اس میں میرا ایک میسج کنوے ہو گیا, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو پتہ چلے. ہاں, سر تاکہ اس کو شادی سے پتہ پہلے چلے. نارملی بات چیت تو نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ ایک دوسری کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ریسنٹلی اس طرح سے ہوا تھا کچھ, جہاں پہ اس کی پیرنٹ جہاں سے پرپوزل آیا تھا وہ یہ بتا رہی تھی بات, انہوں نے نکاح اپنے بیٹے کا اس لیے ختم کروایا تھا کیونکہ ان کی جو بہو تھی اس نے یہ ڈیمانڈ کر لی تھی نکاح کے بعد کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے اس کے اوپر ہی کہا تھا, تو میں نے ممی کو ڈائریکٹلی کہا میں آپ تو میرا مائنڈ سیٹ جانتی ہوں, ان کو پہلے ہی وارن کر دو آپ, پھر وہ خود ہی زامپی چڑھ جائیں گی. لیکن سر اور لڑکی تو نہیں بول سکتی نہ, پیرنٹس اس کے اتنا انڈرسٹینڈنگ ہوتے. دو میرے پیرنٹس مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں لیکن وہ مجھے فورس نہیں کرتے کچھ بھی کرنے کے دیکھیں لیے, چاہے میں جوائنٹ غلط ہوں یا فیملی صحیح. سسٹم دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ رہنے کو معاشرہ غلط کیوں سمجھتا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ سمجھے نا, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کو ایک ماں برا کیوں سمجھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے جو مثالیں ہیں وہ مثالیں ہیں جو خود غرض اور تکبر پر مبنی ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے جتنی مثالیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ لڑکیاں جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی عام طور پر, یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو دین کی بنیاد پر ایسا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا جوائنٹ فیملی سسٹم سے یعنی جو دین کی بنیاد پر ایسا کہے گا, لازمی بات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ مجھے جو ہے نا دوسری تیسری گلی میں لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, وہ ممکن ہے کہ یار مجھے اوپر والے پورشن میں مجھے جگہ دے دیں, ٹھیک ہے, نیچے والے پورشن میں کوئی اور رہ لے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اچھی مثالیں موجود ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے ایک ماں گھبرا جاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے چھین لے گی یہ تو, ٹھیک ہے نا, اور اس کی گھبراہٹ بالکل صحیح ہے, میں اس ماں کی گھبراہٹ کا بالکل بھی انکار نہیں کر رہا, کیونکہ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے نا, ویسٹرن کلچر یہی کچھ کر رہا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. اللہ تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اسلامی کلچر تو کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, یا تو ہندو کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے یا پھر جو ہے نا ویسٹرن کلچر ایگزسٹ کر رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابتدائی طور پر اس بات کو سمجھنا چاہیے نئی نسل کو, ٹھیک ہے, کہ بھائی جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو نقصان ہے, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ظلم موجود ہے ہم اس کے خلاف ہیں. تو اگر ظلم کو ختم کر دیا جائے تو وہ بہت خوبصورت چیز بن جائے گا, ٹھیک ہے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو پایا جانے والا ظلم ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو چیز بڑی خوبصورت ہے یہ, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے اس کو آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ٹو دا پوائنٹ اور سیدھا سیدھی بات کریں کہ جی ہم نے تو رہنا ہی نہیں ہے, تو یہ ایک نقصان کا سبب بنے گا, اور میں اس کی بالکل تلقین نہیں کرتا, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ اور کام کرنے چاہیے. بجائے اس کے ہم یہ بات کریں, ہم یہ کہیں کہ بھائی جس لڑکے سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ نفسیاتی مریض ہے یا وہ ٹھیک انسان ہے, اس سے بات چیت ہونا ضروری ہے, چاہے میں نہ بھی کروں, ٹھیک ہے نا, لیکن میری بات کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک پہنچنا ضروری ہے. اس کو پتا ہو کہ بھائی یہ مسائل جو ہیں اس کا کیا موقف ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تو اس کا وہی موقف ہے کہ وہ بس کوئی لونڈی لے کے آ رہا ہے تو ایسی شادی سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھی رہیں, مطلب میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ لڑکا میچور ہے, اس کو سمجھ ہے, اس کو ذمہ داریوں کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد کیا ذمہ داری ہے, تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. اور تیسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر اس کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کورس کریں, ٹھیک ہے نا. لڑکے تو شرط لگاتے ہیں نا بہت سارے کہ الہدا سے پڑھی ہوئی ہو فلاں ہو, تو میں تو کہتا ہوں لڑکیوں کو پہلے لگانی چاہیے. تم کہاں سے پڑھے ہوئے ہو, تم اپنے اما ابا سے ہی پڑھے ہوئے ہو صرف,
یا کہیں سے پڑھے, کہیں اور سے بھی پڑھے ہوئے ہو, ہے نا. خالی اماں ابا کے اگر مدرسے سے پڑھے ہوئے ہو تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا نا تمہیں کیا پڑھایا. تو لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ لڑکوں کو بھی کے اوپر بھی شرط لگائیں, اور ماں باپ کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو بس لگے کہ رشتہ آیا تو بس اب پتہ نہیں ہم سر کے اوپر سے بوجھ اتارنے لگے ہیں. یہ جتنی بھی جاہلیت کی چیزیں ہیں اس میں لڑکیاں اپنے ماں باپ سے تعلق بنائیں. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس کے لیے آپ کو کاؤنسلر کی ضرورت ہے, اس کے لیے مطلب ہمیں ضرورت ہے کہ کاؤنسلنگ ہماری کر رہا ہو, ٹھیک ہے. تعلق بنائیں اماں ابا سے, ان کو مختلف مواقع کے اوپر ان کو گفٹس دینا. یہ ماں باپ کا عزم کرتے ہی نہیں ہے. ان کے گلے میں ہاتھ ڈالنا, ان کے ساتھ ان کا جو پیار ہے, ان کا جو ٹچ ہے وہ لینا, ٹھیک ہے, لمس لینا, ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا, اپنے پاسٹ کو ذکر کرنا, ان کے پاسٹ کو سننا, ایک دوسرے کو مضبوط کرنا, ٹھیک ہے. ان کے گلے لگ کے رونا جب آپ کا رونے کا دل کر رہا ہے, ان کے گلے لگ کے رونا, ان کا دل کر رہا ہے تو وہ آپ سے اپنی چیزیں شیئر کریں. تو یہ ساری چیزیں شادی سے بہت پہلے لڑکی کو, ہر بچی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ٹھیک کرے. جن گھروں میں ریلیشن جب تک لڑکی کا ٹھیک نہیں ہوگا وہ آگے جا کے ڈسٹرب رہے گی, ٹھیک ہے. تو اپنے ماں باپ سے ریلیشن ٹھیک کریں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم آپ کی بہت ہی قیمتی بچیاں ہیں اور آپ گینے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور حدیث قرآن میں تو کتنا خوبصورت ہے نا, او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین. وہ جو ہے نا اس میں زیورات میں پرورش پاتی ہے, تو وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں, ٹھیک ہے نا. یہ جو انداز ہے نا اماں ابا کے کہ بس ٹھیک ہے اب رشتہ آیا تو اب یہ آگے جائے, تو انشاءاللہ اس پر کام کریں اپنے اوپر تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. سر الحمدللہ سر پیرنٹس سے تو رشتہ مطلب میں اس کی ان لڑکیوں کی تو بات ہی نہیں کری جن کا پیرنٹس سے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے. جن کا پیرنٹس سے آلریڈی ریلیشن اچھا ہے, پیرنٹس ان کو سمجھتے ہیں, بھلے ڈس اگری بھی ہوں کیونکہ ہر کوئی بندہ ہر بات پہ اگری نہیں کر سکتا, الگ الگ مائنڈ ہوتے ہیں لوگوں کے. لیکن سر اس کے مطلب یہ نہیں ہے نا, مطلب جو میں اگین جو بات کہہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ سامنے والا دوسری بات نہیں سمجھتا, ماں باپ سمجھیں گے بھی تو سر اس میں کیا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم بالکل وہ نہیں بول سکتے اگر اچھا ہو تو. سر ایک مثال بھی مجھے نہیں ملی ایسی, ایون جہاں پہ کچن بھی الگ الگ ہے نا, وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑے ہی دیکھے ہیں میں نے. تو میں نے بہت اچھا کہیں پہ بھی نہیں دیکھا, وہاں پہ وہی تو تڑاک ہی ہو رہا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ادھر ہو رہی دیکھیں, ہوتی ہے, غیبتیں ہو رہی ہوتی, کوئی اچھا ماحول نہیں ہوتا. دیکھیں اب میں بتاؤں آپ کو, لڑائی جھگڑے کا ہونا ایک نارمل بات ہے, میاں بیوی میں بھی ہو جاتی ہے. لڑائی جھگڑے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر کے اندر بھی ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ ناراض ہو کے چلے گئے بیویوں سے. یہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, بات لڑائی جھگڑا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کم از کم اتنا بندہ میچور ہو, ٹھیک ہے, کہ اس کو پتا ہو کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں شادی کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, میری زندگی کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سیکھنے والا ہو, متکبر انسان نہ ہو, ٹھیک ہے نا. متکبر نہ ہو کہ بس میرے اماں ابا نے جو کہہ دیا بس وہی اب قرآن ہے حدیث ہے, ایسا نہ ہو, بلکہ سیکھنے والا انسان ہو. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت خیر ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں خیر نہیں ہے, بہت زیادہ خیر ہے. ہاں, جس کا اپنے ماں باپ سے اگر ریلیشن ٹھیک ہے لڑکی کا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. کہ میں خود میری چھوٹی بہن کی ہم اب رشتہ تلاش کر رہے ہیں, میرے سے جو ہماری جو سب سے چھوٹی بہن ہے حالہ, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو کتنے رشتے ایسے آئے ہیں, تو میرے ابو بھی مطلب ایک عالم بھی ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹر بھی ہیں, ایک عالم بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی کلچر کے ہی بندے ہیں نا, مطلب ہے 66 ابو کی ایج ہے. تو میری سسٹر نے مطلب ہے کتنے رشتوں کو جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں میں نے یہاں پہ نہیں کرنا. اور میرے ابو نے خود جواب دیا, حالانکہ ابو اپنے طور پر ابو چاہ رہے تھے کہ یہاں پر ہو جائے. بالکل ان سے اینڈ باتیں چل رہی ہیں بھائی, اور وہ اس کی ہم نے اس لڑکے سے جب میں نے بات کی, میری دوسری بہنوں نے بات کی, تو پتہ چلا کہ وہ تو بیچارہ اس قابل نہیں ہے ابھی کہ اس ذمہ داری کو ادا کر سکے. تو ہماری چھوٹی بہن نے انکار کر دیا, اس نے کہا نہیں کرنا. تو اس سے کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. اگر دکھ ہی ہوتا ہے نا, مسئلہ ہمارا اپنا ہے. ہم جتنے مضبوط ہوں گے اتنا زیادہ ہم اپنے ماں باپ کو, اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. جب آپ کو اسی بات پہ دل کا دورہ پڑنے لگ جائے کہ میرے ابو کو دکھ ہوگا, یعنی یہ ہماری ماؤں نے ہمارے اندر پیدا کیا, تو تمہارے ابو کو بہت دکھ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو تمہارے ابو کو بہت دکھ ہوگا, یہ جملہ جو ہے نا آپ کو گرا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں بس میں اب کھڈے میں گرنے کو تیار ہوں, خودکشی میری کروا دو, مجھے جو مرضی کروا دو, میں ابو کو تو دکھ نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ نکلنا ہوگا, ان لفظوں کی گیمز ہے نا, اور اس کے پیچھے جو پوری گیمیں ہیں, ٹھیک ہے جی سر, بھائی. یہی میں ابو بولنا کو دکھ چاہ ہوگا رہی تو تھی کیا اصل ہوگا. میں پوائنٹ کہ ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہوگا, ہاں ایموشنلی ویک لوگ یہ ہاں, اسٹانس لے بھی نہیں سکتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی مضبوط کریں, ٹھیک ہے,
اپنے ابو سے اپنا الگ سے ریلیشن بنائیں, اپنی امی سے الگ سے ریلیشن بنائیں. امی کے تھرو جو ابو کا ریلیشن ہوتا ہے نا اس سے نکلیں, ٹھیک ہے نا. ابو کے گلے میں کتنی لڑکیاں جو ہے ابو کے گلے میں ہاتھ ڈالتی ہیں, یا ابو کے جو ہے وہ کندھے پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں, بہت کم میں نے دیکھا ہے. یعنی ٹھیک ہے معاشرے میں الحمدللہ, لیکن یہ ریلیشن ہونا چاہیے. ابو کے ساتھ کھل کے بات ہوں گے, ابو میرے سے باتیں کریں, ٹھیک ہے نا, میری فیلنگز بھی سمجھیں. مجھے آپ نے نہیں سننا تو کس نے سننا ہے. اور ہم خود جب ہماری چھوٹی بہن نے یہ باتیں کرنا شروع کی ہمارے ابو سے, تو ہم خود بڑے حیران ہو رہے ہوتے تھے کہ یار ہم نے تو اپنے ابو سے کبھی جو ہے نا ایسا نہیں کیا. یہ چھوٹی جو ہے یہ سر پہ چڑھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اکثر گھروں میں جو چھوٹی بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ فری ملیں گی اس دور میں, خاص طور پر وہ ابو کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق ہوتا ہے. تو بڑوں کو بھی چاہیے, بڑی بہنوں کو بھی, بڑی بیٹیوں کو بھی, کہ وہ بھی اس پر کام کریں, اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں, بلیک میلنگ میں نہ آئیں کسی بھی طرح کی. ماں باپ سے اچھا ریلیشن بنائیں, ان کو اعتماد میں لے کے قدم اٹھائیں. انہیں کہیں یہ مناسب ہے, یہ مناسب نہیں ہے, میرے کچھ کرائٹیریا ہے, میں دیکھوں گی. میں کوئی جانور تھوڑی ہوں کہ آپ نے اٹھا کے بس کسی ریوڑ میں ڈال دیا اس کو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی, ضرور آئے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی داؤد بھائی سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اچھا سر, آپ نے فیملی سسٹم کا جتنا بھی یہ بتایا اس میں سے جو میجر اینٹیز جو پتہ چلتی ہیں کہ ماں باپ یا میاں بیوی کا جتنا بھی آپس میں تعلق ہے, ان کے رولز اور کس طرح سے انہوں نے فیملی سسٹم کو مینٹین یا بیلنس رکھنا ہے. سر اس میں میرا کوشچن یہ تھا کہ دین میں ایز اے بردر میجر رولز کیا ہیں, اور کس بات پہ وہ اپنی بہنوں کے لیے, چھوٹی بہنوں کے لیے یا بھائی کے لیے کن باتوں پہ ان کی وہ تربیت یا ان کو اس کے میجر رولز کیا ہیں, وہ اس کی ڈیفینیشن نہیں مجھے ملی, وہ اگر اس پہ آپ بتا. دیکھیں یہ نا اتنا مشکل سوال ہے کہ اس کے اوپر نا حقیقت ہے کہ بہت لمبی بات چیت ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. جی جی مسئلہ دین جو ہے نا, دین نا فطرت ہے اصل میں. دین تو ایک سبحان اللہ, یعنی میں سعودیہ میں رہا, عرب میں رہا, میں نے بہت ساری اور کمیونٹیز دیکھی ہیں. جن سوسائٹیز میں جتنا زیادہ جو ہے نا فطرت پر لوگ قائم ہے نا, اتنا زیادہ وہاں پر نا مسائل نہیں ہے. جہاں جتنے زیادہ نفسیاتی مسائل ہیں نا جس کلچر میں, وہاں اتنی زیادہ پھر نا کمپلیکیشنز ہیں. مثلا ہمارے معاشرے میں بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب ان کا جو ایک دوسرے سے ریلیشن ہے, یہ نا بچپن سے ہی برباد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک باپ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باپ کیا کرتا ہے, آپ میری اس بات سے ایگری کریں گے, ایک باپ یہ کرتا ہے کہ وہ چھوٹے سے بچے کو نا, بیٹے کو وہ نا حاکم بناتا ہے, وہ اپنا نائب بناتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بیٹا تم نے بہنوں کو کنٹرول رکھنا ہے. یعنی بہنوں کو شروع سے اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ بہنیں وہ چیز ہیں جن کو کنٹرول رکھنا ہوتا ہے, جن کی شکایت لگانی ہوتی ہے, جن کو چیک کرنا ہوتا ہے, یہ کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, کیا کھڑی ہیں, کیا کھا رہی ہیں. ابو آج وہ ٹافی کھا رہی تھی, آج جو ہے نا اس نے یہ کیا, آج اس نے وہ کیا. وہ بیٹا جو ہے نا پوری رپورٹیں دے رہا ہوتا ہے. اور بعض باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو اماں کے اوپر بھی اس بیٹے کو حاکم بنا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بڑا ہی المناک واقعہ ہے اور المناک حقیقت ہے, جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی کے اندر, کہ باپ جو ہے وہ مثلا وہ خود باہر کے ملک میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ پیچھے بیٹے کو جو ہے نا, جو جوان ہونے والا ہے, اب وہ اس کو بتا رہا ہے کہ بیٹا مطلب جو ہے نا یہ جو خرچہ آ رہا ہے اماں کے پاس, اس کو تم نے جو ہے نا ہینڈل کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اماں کو تو بیسیکلی اماں کو بچہ بچپن سے یہ دیکھتا ہے کہ اماں تو کی تو کبھی عزت ہوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. اماں تو ہمیشہ کھلے ہی کھاتی آئی ہیں, اماں تو ہر جگہ پر جو ہے وہ صفائیاں دیتی آئی ہیں, معذرتیں کرتی پیدا وہ بڑی ہوئی ہیں, جوان ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ان کے سامنے جوان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اماں لاشعوری طور پر بچوں کے دماغ میں نا کہیں کو کوئی کسی کونے میں ہوتی ہیں, بڑی دور ہوتی ہیں. اس کے لیے اچھا ماں کو اپنا آپ دکھانے کے لیے ماں کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ماں کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, ماں کو بولنا پڑتا ہے. اور ماں بعض اوقات اس بولنے میں بیچاری بیسیکلی تو وہ یعنی اپنائیت لینا چاہ رہی ہوتی ہے نا اپنے بچوں سے, اپنی محبت لینا چاہ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے بسا اوقات وہ ظلم بھی کر جاتی ہے اماں نا, وہ بچوں کو بلیک میل کر رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کہ تم جو ہے نا تم بھی اپنے باپ کی طرح ہو, تم یوں کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. تو یہ جو بڑی ہی پینفل سچویشن ہے, اس کے اندر
ایک بہن اور بھائی کا جو ریلیشن بنتا ہے نا وہ بالکل ان نیچرل ریلیشن ہے. آپ نیچرل ریلیشن کو دیکھیں تو یقین مانے آپ حیران ہو جائیں گے. بھائی وہ اسی ماں اور باپ کی اولاد، وہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دونوں بہن بھائی ہیں. بہن بھائیوں نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن، بچپن کے دن، اپنی یادیں، اپنی خوشیاں، اپنا کھیلنا، اپنا رونا مانگنا، سیریں، مطلب اپنا سارا کچھ انہوں نے اکٹھا گزارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا آپس میں جو ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا تعلق ہوتا ہے. اور اس میں یہ ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ کہیں کہ جی ابھی اس میں مجھے آرڈرنگ ہونا ہے یا مجھے کیا ہونا ہے. بھائی تعلق ہی سارا کچھ کروا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تعلق ہی اتنا مضبوط قسم کا تعلق ہوتا ہے. بہنیں جو ہے وہ بھائیوں کے لیے مطلب ہے آج بھی قربان ہو جاتی ہیں، یقین مانے. لیکن اور وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ بھائی ہمیں کو توجہ دے لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے تعلق. تو تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نا اپنے مسائل کو دیکھیں کہ بیسیکلی مسائل کیا ہوئے. ہر ایک کے الگ الگ مسئلے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں جو مسئلے ذکر کر رہا ہوں وہ ہر گھر کے اندر ہوں. ہر گھر کے اپنے اپنے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ اپنے مسائل کو دیکھیں کہ آپ کی امی ابو کا تعلق کیسا تھا اوور آل، یعنی ہیلدی ایک خاندان میں پلے ہیں تو آپ لوگوں کا آپس میں تعلق بھی بہت اچھا ہوگا. اگر نہیں تھا، بیٹے نے مارے کھائی نہیں ہے بہن کے سامنے، بھائی نے، ٹھیک ہے نا، چچا کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لازمی بات ہے کہ پھر وہ وہاں پر بہت سارے ایشوز بنے ہوئے ہوں گے. اس کو پھر اس کا میں سمجھتا ہوں ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اور وہ ٹریٹمنٹ ہے تھراپیز، کہ آپ کسی تھراپسٹ سے تھراپیز لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرا پاسٹ کیا تھا، کیا چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کہانی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک نیچرل ماحول میں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہمارے خود بر صغیر کے اندر آپ دیکھیں لمبے عرصے تک صوفیت کا عمل رہا ہے، پیری مریدی. اور پیری مریدی کیا ہوتی تھی؟ کہ پیر اور مرید کا جو آپ تعلق ہے، آپ ذرا اس پہ غور کریں، ذرا نفسیاتی اعتبار سے آپ غور کریں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرید جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ پیر کو اہمیت دیتا ہے. ٹھیک ہے، مرید اپنے پورے ہر رشتے سے زیادہ پیر کو اہمیت دیتا ہے. اور وہ پیر جو ہوتے تھے اس وقت کے، وہ ایسے پیر نہیں تھے جیسے آج کے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہے اور آگے شف شف کر کے چلا گیا تو وہ پیر ہے. ٹھیک ہے، وہ پیر اس مرید کی کہانی سنتے تھے، اس کے مسائل کو جانتے تھے، وہ نجی زندگی، وہ اپنے پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے تھے اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں حل کیا کرتے تھے. تو وہ ایک نیچرل تھراپیز تھی جو عالم اور شاگرد کی شکل میں یا پیر اور مرید کی شکل میں. ٹھیک ہے، وہ بعد میں الگ بات ہے، اس میں بدعات آ گئی اور مسائل آ گئے، وہ بالکل ہی خراب ہو گیا سارا جو ہے. ابھی بھی موجود ہے، نیک لوگ تو ابھی بھی ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کا تعلق چاہیے جو ہم بے شک پیسے دے کے کسی تھراپسٹ سے کر لیں کیونکہ وہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے تو وہ زیادہ سیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا اگر آپ کو کوئی میسر ہے ایسا دوست ایسا کوئی، تو آپ ضرور جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ریلیشن کو دیکھیں، بہنوں کے ساتھ بیٹھیں. میں نے مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں بعض لوگ جن کا اپنی بہنوں سے ریلیشن اچھا نہیں ہوتا نا، اچھا جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا نا کہ میری بیوی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی گپے مار رہی ہے، ہاں اور جو ہے نا ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں اور رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے گپے مار رہی ہیں، تو میاں صاحب کو جیلسی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریئلٹی ہے. وہ غصے میں آ جائے گا کہ یار تم یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا اپنا بٹن ٹریگر کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ کیا، یہ کون سا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بڑے عجیب یعنی معاشرے میں مسائل ہیں، بہت عجیب تعلقات ہیں. تو خیر یہ ایک بڑی لمبی بات ہے، اس کو میں نے مختصر کوشش کی ہے کرنے کی. تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھا پایا ہوں گا. جی بالکل، تھینک یو سر. شکریہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ کل ہماری عقیدہ کلاس ہوگی. تو ایک بہن نے بڑی اچھی دعا لکھی ہے، اس سے ہم اختتام کرتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.